ساتھیوں کے دلوں میں کس طرح سے بٹھا رہے ہیں کہ وہ ابو بکر صدیق جو اوائل زندگی میں ابتدائی ایمان کے مرحلے میں جس نے صدیقیت کا خطاب حاصل کیا، جسے نبی نے فرمایا انت صدیق یا ابا بکر جس کا ایمان کامل یہ تھا کہ اگر دنیا ایک طرف ہو کر کے کسی بات کو کہتی تھی اور نبی نے اپنی زبان سے اگر ایک بات کہہ دی ہے تو وہ دنیا مل کے اس کو قائل کرانا چاہے تو ابو بکر اسے قائل ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ کیوں؟ نبوت کے کانوں سے وہ باتیں سنی ہیں، نبی کے منہ سے وہ باتیں سنی۔ ابو بکر جیسا آدمی بھی کفار مشرکین مکہ کے پیروں کو دیکھ کر جو غار کے منہ پر کھڑے تھے دیکھ کر کانپ گئے، لرز گئے، دل کے اندر وحشت سی پیدا ہوئی۔ اللہ کے نبی سے بول پڑے، کہہ پڑے اے اللہ کے نبی یہ دیکھو کفار کے پیر نظر آ رہے ہیں، اللہ کے نبی اگر ظالموں نے اپنے پیروں کی طرف نظر ڈالی تو ہمارے اوپر ان کی نظر پڑ جائے گی، ہمیں کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کیسی تربیت فرمائی حضرت ابو بکر صدیق کی، اپنے اس یار غار کی، اپنے اس دوست کی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا بکر یا ابا بکر، اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، یہاں بھی توحید ہی کا درس دے رہے ہیں۔ آج کل کے لوگ ہوتے تو جیسا کہ کہتے ہیں تم جا کے جب پیروں کے پیر پکڑتے ہو، تم جا کے جب پیروں کے گھٹنے ٹیکتے ہو اور پیروں کے پیر چومتے ہو تو کہتے ہیں جاؤ ہمارا آشیرواد تمہارے ساتھ ہے، جاؤ ہاں بیٹا جاؤ کوئی بات نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ پیر جس کا خود ہی جو خود کا پتہ نہیں، خود کے نیچے جس زمین پر بیٹھا ہے اس زمین کا پتہ نہیں اس کو، وہ پیر اس طرح سے تمہیں تسلیاں دیتا ہے۔ لیکن نبوت کا منہج یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کی عبادت سے کاٹ کر رب سے ان کے سلسلوں کو جوڑتے ہیں۔ نبوت کا تربیتی منہج یہ ہے کہ وہ لوگوں سے رشتے کاٹ کر وہ اللہ سے ان کے رشتے سب سے پہلے جوڑتے ہیں۔ نبی نے سب سے پہلے اللہ سے رشتہ جوڑا اور کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ جب ہمارے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرض یہ کر رہا تھا میرے عزیزوں اور میرے دوستوں کہ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی۔ نہیں علم تو منکرات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے، وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ جہاں کہیں بھی جس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غلط بات کو دیکھا فوری طور پر اس کو ٹوکنا، اور اس کے انداز تھے مختلف، وہ میں انشاءاللہ ابھی بتاؤں گا۔ وہ تربیت کے جو انداز تھے، جو ڈھنگ تھے، جو اسلوب تھے، جو طرز تربیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ میں ابھی انشاءاللہ تعالی مثالوں کے ذریعے احادیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں رکھنے والا ہوں۔ پہلے یہ باتیں آپ سمجھ لیں کہ تربیت کے نبوی کے دو پہلو، ایک معروف سے منسلک اور دوسرے منکرات سے منسلک۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے رہو بس برائیوں سے مت روکو خلاص، جیسا کہ آج کل بہت سارے شعبدے باز اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ نہیں، صرف فضائلی بیان کرتے رہو، منکران کار کہو گے تو تمہاری جماعت سے لوگ نکل جائیں گے۔ استغفر اللہ، یہ نبوی منہج نہیں ہے، یہ نبوی تربیت منہج کے خلاف ہے یہ چیز۔ اب نبی ہمیں جہاں معروف کا حکم دینے کی تلقین فرماتے ہیں وہیں منکرات سے بھی ہمیں روکنے کا بھی حکم دیتے ہیں، اور کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ پھر ان دونوں پہلوؤں کے الگ الگ دو پہلو ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معروفات کا جب حکم دیا، بھلائیوں کا حکم دیا، تو اس میں دو طریقے اللہ کے نبی نے اپنائے۔ ایک طریقہ ترغیبی کہلاتا ہے اور ایک طریقہ ترغیبی کہلاتا ہے۔ ترغیبی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی بات کا حکم دیا تو رغبت دلائی، لالچ دلائی، طمع دلائی، اور فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تم کو ایسا ملے گا۔ مثال کے طور پر حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور مسلمانوں او نوجوانوں اور او میرے بزرگوں سنو، تمہارے نبی نے کیا فرمایا۔ مثال ہی مثال نہیں ہے، یہ مثال بھی مبنی پر حقیقت ہے، یہ مثال بھی حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، میری عبادت و بندگی کے لیے وقت نکالو، میری عبادت کے لیے وقت نکالو، تمہیں میری عبادت کے لیے اپنی زندگی میں ٹائم نکالو، ٹائم۔ نہیں سمجھ آئی؟ کہیں آپ یہ نہ سمجھ لینا کہ ربانی صاحب نے کہا تسبیح مصلی لے کر کسی صحرا میں یا سمندر کے کنارے بیٹھ جاؤ، دمام کے ساحل کورنش پر حقو کی ضربیں لگاؤ۔ یہ نہیں ہے نبوی تعلیم، یہ روحانیت اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام کی روحانیت جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ تسبیح مصلی لے کر کے کہیں حقوق کی ضربیں لگاؤ۔
اگر روحانیت ہے اسلام میں تو جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ اپنے مال باپ بھائی بہن بیوی بچوں کو چھوڑ کر اور ہتھیار لے کر میدان جہاد میں جاؤ. وہ ہے روحانیت اسلام کے اندر, اس کو اسلام میں روحانیت کہتے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو میں اس کی بات نہیں کر رہا, بلکہ عبادت کے فارغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لا تنسى نصیبک من الدنیا, دنیا سے اپنا حصہ بھی مت چھوڑو اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنی زندگی میں وقت مقرر کرو. کچھ اوقات تو اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے. صبح کی نماز پڑھو, فجر کی ظہر کی نماز پڑھو, عصر کی نماز پڑھو, مغرب کی نماز پڑھو, عشاء کی نماز پڑھو, اس کے بعد تہجد پڑھو, نوافل پڑھو, ہے نا. تو یہ اللہ کی عبادت تو فرض ہے. کچھ ایسی بھی عبادتیں ہیں جن کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. مثال کے طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرو, علم دین حاصل کرو, شریعت اور فقہ حاصل کرو, سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو, اس کے لیے کوئی وقت نہیں. ایسے اوقات نکالو ان کے لیے. لیکن افسوس تو یہ ہے آج ہمارے مسلمانوں پر کہ نماز پڑھنے کی فرصت نہیں. یہ تمام سب کہاں سے وہ جمع کرنے لگے؟ اس کی کہاں سے ان غریبوں کو فرصت ملے گی؟ تمہیں تو دنیا سمیٹنے سے فرصت نہیں, تمہیں تو مٹی بٹورنی ہے. مٹی ہے مٹی, یہ تم بٹور رہے ہو, اللہ کی قسم یہ مٹی ہے. اللہ کی نظر میں اس دنیا کی وقات مکھی کے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اسے اپنا دل نہ لگاؤ. سنو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یعنی حدیث قدسی ہے, کہ میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ تو میں کیا دوں گا. رغبت ہے, یہ ترغیب ہے. اللہ کے نبی نے یہ اسلوب ترغیب کا استعمال فرمایا, اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ گے, املأ صدرک الغنا, تیرے سینے کو میں مالداری سے بھر دوں گا, غنا سے بھر دوں گا. تو غنی ہو جائے گا, یعنی تو ساری دنیا سے بے پرواہ ہو جائے گا. تجھے کسی کی ضرورت اور حاجت, بولو کس نے یہ بات کہی ہے؟ بولو, کہنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. بتلانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بولو یقین آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آتا ہے یقین کہ اگر اللہ کی عبادت کے فارغ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا؟ آتا ہے. تمہارا سینہ غنا سے بھر دے گا, یقین آتا ہے؟ مجھے تو نہیں یقین آتا کہ آپ کو یقین آتا ہے. واللہ اگر یقین آتا تو یہ بے راہ رویاں, یہ بدتمیزیاں, یہ شور شرابے, یہ کفار و مشرکین کی روش اور طریقے, یہ اللہ کی عبادت و بندگی سے منہ موڑنا, اور اس طرح کے فتنے اور یہ فساد, یہ بے حیائیاں, یہ فحاشیاں, آخر غیر تو نہیں, ہم مسلمان ہی کرتے ہیں. چوری ہم کرتے ہیں, زنا ہم کرتے ہیں, بدکاری ہم کرتے ہیں, نماز ہم نہیں پڑھتے, جھوٹ ہم بولتے ہیں, غیبت ہم کرتے ہیں, چغلی ہم کرتے ہیں, قتل و غارت گری ہم کرتے ہیں, مسجدیں ہم ڈھاتے ہیں, خود اپنے مسلمان اپنے ہاتھوں سے مسجد ڈھاتے ہیں, تفرقہ بازی ہم کرتے ہیں, بغض اور حسد ہم کرتے ہیں, کینے کپٹ ہم اپنے دلوں میں رکھتے ہیں, زبانوں سے گالیاں ہم بکتے ہیں, سب کچھ ہم کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو اللہ کی عبادت و بندگی نہیں کرتے. شیطان خوش ہے کہ وہ سارے اعمال جو ہمارے تھے وہ اللہ کے بندوں نے اپنا لیے ہیں, جو اللہ کی عبادتیں تھیں وہ سب بھول چکے. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, یقین نہیں آتا کہ جس رب کا تم کلمہ پڑھتے ہو, جس نبی سے اپنی نسبت کرتے ہو, اور جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو, اس نبی یہ بات بتلا رہا. اور میں کہوں, مثال دوں, میں کہوں اگر کوئی ڈاکٹر بولے کہ جناب عالی آپ کے سر میں درد ہے, یہ گولی لے لو, سر کا درد ختم ہو جائے گا, آپ کو یقین ہی نہیں, آپ کی آنکھوں سے آپ کے جسم پر اتنا یقین آپ کو نہیں آئے گا جتنا ڈاکٹر کی باتوں پر آپ کو یقین آ جائے گا. واللہ ہمیں دنیا والوں کی باتوں پر یقین آتا ہے, لیکن وہ حکیم الامت, وہ امام اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور وہ عرش والا جس کے قبضے قدرت میں ساری کائنات ہے, وہ جب کوئی بات بتلاتا ہے تو ہمیں یقین ہی نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ ہم مفلسی کے شکار ہیں, افلاس, نکبت, غربت اور محتاج ہیں ہم. یہی وجہ ہے, محتاج ہیں. ہزار محنتوں کے باوجود بھی پوری زندگی تم نے قربان کری ہے کس لیے؟ اپنے ملک اور وطن کو ہم نے کیوں چھوڑا؟ پوری زندگی داؤں پہ لگائی, بہن کا پیار, بیوی کا پیار, بچوں کا پیار, والدین کی شفقتیں, ان کی خدمتیں, ان کی محبتیں, ان کا اعزاء اقارب, شادی بیاہ, سب کچھ تیاگ کر, ترک کر کے, چھوڑ کر کیوں ہم یہاں آئے ہیں؟ پوری زندگی تم نے داؤں پہ لگائی ہے صرف چند روپے کے کمانے کے لیے. بولو لگائی ہے کہ نہیں لگائی ہے؟ جھوٹ بول رہا ہوں میں؟ لگائی ہے تم نے صرف کس لیے؟ اس جہنم کو بھرنے کی. کیا ہمارے ملکوں کے لوگ کھانا نہیں کھاتے؟ کیا ہمارے ملکوں کے لوگوں کو پانی نہیں ملتا؟ میاں تم کما کے جاتے ہو نا, کسی بڑے ہوٹل میں گھستے ہوئے پہلے جیب ٹٹول کے جاتے ہو, لیکن ہمارے ملکوں کے لوگ وہیں رہ کر وہیں